السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ رئیس الجامعۃ المحمدیہ شیخنا ارشد مختار صاحب حفظہ اللہ، ثانویہ علیہ اور کلیہ کے انتہائی احترام کے لائق اساتذہ کرام، دیگر شرکاء، مہمانان اور عزیز طلبہ، بطور خاص وہ طلبہ جو آج سند فراغت حاصل کر کے تعلیم کے ایک مرحلے اور ایک امتحان سے گزر کر زندگی کے اصل امتحان میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ موقع کتنا خوشگوار ہے، کتنی خوبصورت مناسبت ہے جو جامعہ محمدیہ یا کلیہ و ثانویہ کے سالانہ پروگرام کے نام سے عبارت ہے۔ محمد الرسول کے چمن کے باغباں ہیں ہم، آغاز یہاں سے کیا گیا تلاوت کے بعد۔ آپ اور ہم محمد الرسول کے چمن کے باغباں ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ میں خوشچی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی، انتہائی سعادت کی، کہ ہمیں واقعی معنی میں جو ابھی آپ نے نصائح وصایا سماعت فرمائے ان پر پورا اترنے والا ہمیں باغبان چمن رسول بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک سعادت کوئی ہلکی پھلکی اور چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ اس امت کو خیر امت کہا گیا۔ خیر امت کی جس بنیاد پر، جس صفت کی بنیاد پر ہم خیر امت ہیں، اس صفت کو نمایاں طور سے انجام دینے والے علماء دین ہی ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اصل فریضہ انجام دینے والے کون ہیں؟ علماء کرام۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین وفی روایت ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ اس روایت کو ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں صحیحین کی، کہ اس امت کا ایک طائفہ حق پر قائم رہے گا، انہیں مخالفین حق پر قائم رہے گا، ظاہر اور منصور رہے گا، انہیں مخالفین کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچائیں گے یہاں تک کہ قیامت آئے گی۔ یہ طائفہ منصورہ کون ہے؟ اہل حق کا۔ اور اہل حق کو اہل حق کس چیز نے بنایا، یا اہل حق کی ذمہ داریاں نبھانے والے اصلاً کون ہیں؟ علماء حق ہے، علماء فقہاء، علماء ربانیین، یہی دین کے اصل محافظ ہیں۔ یہ اللہ کے اور بندوں کے درمیان نمائندہ ہیں۔ امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں سند کے ساتھ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ افضل الناس یوم القیامہ من کان بین اللہ و بین خلقہ۔ قیامت کے دن افضل الناس منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے اونچے مرتبے اور مقام والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان کے نمائندے ہیں۔ آگے انہوں نے وضاحت کی، یعنی الرسول والعلماء، یعنی اللہ اور رسول، اللہ اور مخلوق کے درمیان نمائندہ بننے والے کون ہیں؟ اصلاً رسول ہیں۔ رسول اس علم کے علم بردار اور اس کو پہنچانے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آسمان سے نازل کیا۔ دنیا میں بہت سے علوم ہیں، ہر ایک کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، ضرورت ہے۔ سب سے اعلیٰ علم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حوالے نہیں کیا کہ اپنی کوششوں سے، اجتہاد سے، غور و فکر اور تجربات سے، مشاہدات سے حاصل کریں، بلکہ علم وحی جو غیبیات سے عبارت ہے، جس کو ہم یؤمنون بالغیب اور ایمان بالغیب سے تعبیر کرتے ہیں، وہ چیز ہمیں کہاں سے ملی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے، اور اس کے امین، اسے پہنچانے والے انبیاء کرام، اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ان کے وارث، انبیاء کے وارث یہی محمد الرسول کے چمن کے باغباں، علماء دین، علماء حق. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. جب دنیا میں انسانوں میں سب سے اعلیٰ گروہ انبیاء کا ہے تو انبیاء کے بعد ظاہر سی بات ہے ان کا درجہ اور مقام سب سے اونچا ہوگا جو انبیاء کے وارثین ہیں. تو خاص طور سے پڑھنے والے دین کے طالبان علوم کو اور فارغ ہونے والے بچوں کو پہلی بات میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اپنا مقام پہچانیں، کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. دکتور نسیم حفظہ اللہ کی وصایا میں بڑی جامع نکات آئے، 14 نکات جو انہوں نے بتایا، سمیٹ دی ساری باتوں کو. اور شیخ نسیم نے بھی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو سرکاری نوکری نہیں ملے گی، یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا. اس بنیاد پر ہمارے یہاں فارغ ہونے والے طلبہ ایک فکر مندی کا شکار رہتے ہیں. ہاں، لیکن میں عرض کروں گا کہ اصل دولت ہماری کیا ہے، میں دوسرے مرحلے پر بیان کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اپنا مقام پہچانے سب سے اعلیٰ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ابھی آپ نے وصایا میں سنا کہ تکبر نہ ہو، تواضع ہو. علم کی شان، علماء کی پہچان تواضع ہونی چاہیے جو انبیاء میں تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھا. تو پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، جیسے انبیاء کا استفاء ہے علم دین سیکھنے سکھانے اور اس فریضے کو انجام دینے والوں کے لیے بھی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. علم دین کے حصول کے سلسلے میں شیخ عبدالرحمن بن ناصر کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق سب سے عظیم الشان علم اور اہل علم کی فضیلت بتانے والی یہ حدیث ہے کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. بتائیے کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ دنیا بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ جن کو پسند کرتا ہے، جنہیں ناپسند کرتا ہے، ان سب کو دنیا دیتا ہے، لیکن دین انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے. اور یہاں فرمایا کہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ، اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اللہ، خیر نہیں چاہتا، اس کی مشیت نہیں ہوتی، اسے دین کی فقاہت اور فہم سے محروم رکھتا ہے. کتنی بڑی محرومی ہے. اور حصول دین کے لیے آپ کا جامعہ محمدیہ جیسے عظیم الشان ادارے میں آنے کی توفیق پانا، یہاں سے سند فراغت پانا، میں ایسا مانتا ہوں اور آپ بھی یقیناً مانتے ہوں گے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی سعادت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں، اور یہی ہمیں متبع رسول بنانے والا، رسول کی وراثت اور اس کا حق ادا کرنے والا بناتا ہے. وہاب ابن منبہ کا قول ہے، امام ابن بطاحی نے ابانہ میں نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ الفقیہ، العفیف، الزاہد، المتمسک بالسنہ، یہ 4-5 صفات بیان کی. یہ سب چیزیں آنی چاہیے. آپ کے وصایا میں سنا کہ فقیہ جو دین کی سمجھ رکھتا ہو، العفیف جو پاک دامن ہو، جس کا کردار، جس کی زبان سب پاک صاف اور پاکیزہ ہو، الزاہد زہد اختیار کرنے والا. ابھی آپ نے سنا کہ لوگوں میں آپ مقام چاہتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے آپ زہد اور بے رغبتی برت لیں، دنیا سے بے رغبتی برت لیں، اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. لوگوں کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے بے رغبتی اور زہد اختیار کر لیں، لوگوں کے محبوب بن جائیں گے. تو کہا کہ زاہد، المتمسک بالسنہ، سنت پر مضبوطی سے جمع رہنے والا شخص. ہم اتباع اولئک ہم اتباع الرسول، یہی اتباع رسول ہیں. اور یہاں اس احساس کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہمارا مقام جو جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کمتر نہ سمجھیے، یہ عبارت ہے علم دین سے، یہ عبارت ہے علم صحیح سے، جسے ابھی آپ نے وصایا میں سنا کہ آپ کا جو منہج ہے، تمام منحرف مناہج جس کی آج ہر طرف جو ہے فتنوں کی شکل میں ہم فروغ اور پھیلاؤ یا ہنگامہ اور شور سنائی دیتا ہے، سنتے ہیں. تو بہت سارے مناہج منحرفہ ہیں. اس میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں اکثر کہتا ہوں طلبہ سے اپنے یہاں کلاسوں میں، یہاں بھی کہتا رہا کہ غور کیجئے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں وہ مسلمان جن کے پاس صحیح منہج ہے. میں نے بہت شارٹ میں کہہ دیا، غور کرتے جائیے. ہمارے استاذ نے بتایا، نصیحتوں میں کہا کہ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے جو تثلیث کے قائل ہوتے، اور والدین اور ماحول کی بنیاد پر ہم تین کو تثلیث کے قائل ہوتے توحید کی بجائے، جتنے کنکر اتنے شنکر مانتے، یا غیر اللہ کی عبادت کرنے والا لوگوں کو اس کو قبول کرتے،
تو اور تحقیق بھی نہ کرتے, اسلام کے اور توحید کے مخالف ہوتے اور سمجھتے کہ ہم حق پر ہیں, کتنی بڑی محرومی ہوتی. تو اللہ نے ہمیں, شیخ صفی الرحمان رحمہ اللہ, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا کریں تو سب کچھ نچھاور کر کے ہم نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اور مسلمان میں بھی وہ مسلمان جو کتاب و سنت کا, خالص دین کا, آسمان سے نازل ہونے والی بغیر کسی آمیزش کے ساتھ جو شریعت اللہ نے نازل کی اسے ماننے والا, یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, سنت اور حدیث جو ثابت شدہ ہے آ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کا کشف اس کے خلاف ہے, ان کی رائے اس سے ہٹ کر ہے, لہٰذا وہ حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں, تعویل اور تنسیق کا شکار بنا دیتے ہیں, اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی جرأت, جسارت اور جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں اس سے بچایا. تو کہتے ہیں کہ صرف ایک اس نعمت کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے, آپ کو اللہ نے وہ دیا ہے, صحیح علم کا کی نعمت سے نوازا ہے. میں نے عرض کیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت روئے زمین پر ہے ہی نہیں, لہٰذا اپنے دین, اپنے منہج, اس کی قدر و قیمت کو پہچانیں. ہاں, اب اہل علم کی اس فضیلت کے ساتھ جو ذمہ دار مقام ہے, مرتبہ ہے, بلندی ہے, اسی کے ساتھ ذمہ داریاں جڑی ہیں. ایک پہلو علماء کا کی فضیلت اور علماء کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے, اس تناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری اور دوسری کتابوں میں, مسند احمد کی روایت ہے, یہ احمد کے ہی الفاظ ہیں, آپ کا ارشاد ہے, حضرت انس بن مالک ایک پس منظر میں ہے, میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. آپ نے فرمایا لا یاتی علیکم زمان الا ہوا شر من الزمان الذی قبلہ, ہاں, سمعنا ذلک من نبیکم مرتین, کہ تمہارے بعد کوئی بھی زمانہ تمہارے پاس جو آئے گا, اب جو وقت آنے والا ہے, ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے کے مقابلے میں زیادہ برا ہے. اس کی تشریح ہے, بعض استثنائیات ہو سکتی ہے, لیکن مجموعی طور سے ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ شر والا ہے. ہاں, بعض روایتوں میں اضافہ ہے کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا, مطلب اور شر اور شر اور برائیاں بڑھتی جائے گی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قول کو اس حدیث کی تشریح کے طور پر آپ دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ لا یاتی علیکم یوم الا وهو شر من اليوم الذی قبلہ, یہ وہی بات کہی. فَإِذَا, اب کیسے یہ پہلے کے مقابلے میں بعد والا زیادہ بہتر اور بعد والا پہلے کے مقابلے میں زیادہ برا کیوں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ الْعُلَمَاء, جب علماء چلے جائیں گے, اِسْتَوَى النَّاسُ, لوگ سب برابر ہو جائیں گے, فَلَا يَأْمُرُونَ بالمعروف ولا ينہون عن المنکر فعند ذلک یہلکون, تو لوگوں کو امر معروف کا حکم نہیں دیں گے اور منکر سے روکیں گے نہیں, اس وقت تو وہ ہلاک ہوں گے. انہی سے امام مسروق نے دوسرے قول نقل کیا, پہلا جملہ یہی ہے کہ ہر بعد والا زمانہ پہلے سے زیادہ برا ہوگا, اور پھر کہا کہ میں یہ نہیں کہتا, میری مراد یہ نہیں ہے کہ آنے والا امیر پہلے والے امیر سے برا ہوگا, آنے والا سال پہلے والے سال سے برا ہوگا, بلکہ میری مراد یہ ہے کہ تمہارے علماء اور فقہا چلے جائیں گے. علماؤکم ولکن علماؤکم وفقہاؤکم یذہبون ثم لا تجدون منہم خلفا, علماء اور فقہا چلے جائیں گے اور ان کا جانشین آپ نہیں پاؤ گے. علماء چلے جائیں گے, یہ بات حدیث میں بھی ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل. یہاں العلم سے مراد خاص دین کا علم سنت ہے. اہل سلف نے کہا یہاں سنت اٹھ جائے گی, بدعتیں عام ہو جائے گی. یہاں اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علماء اور فقہا چلے جائیں گے اور ان کا بدل تم نہیں پاؤ گے. وَيَجِيءُ قَوْمٌ يُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ, اور ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے, منزل من اللہ دین جو آپ سیکھ کر جا رہے ہیں اس کی بجائے رائے سے فتویٰ دیں گے. یہی اسی دوسری وجہ سے ایک سند سے ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جو زمانے کا برا اور اچھا ہونا ہے, بارش کی زیادتی اور کمی کی بنیاد پر میں نہیں کہتا, ولیکن بذہاب العلماء, لیکن علماء کے جانے سے یہ اچھائی اور برائی, خیر اور شر کا معاملہ ہوگا. ثم یحدث قوم یفتون فی الامور برأیہم, پھر ایک ایسی قوم وجود پا لے گی جو اپنی رائے سے فتویٰ دے گی. فیسلمون الاسلام ویہدمونہ, تو اسلام میں رخنا ڈالیں گے, نقب لگائیں گے, سوراخ کریں گے اور اس کو ہدم کر دیں گے, یعنی اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف کام کریں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج
قیامت کی یہ نشانی ہم اپنے ارد گرد بکھری ہوئی پا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ پورا عالم جو ہے جہالت، شرکیات، بدعات اور وحی الہی کے منہج ربانی کے خلاف اپنا قول، عمل، علم و عمل اختیار کر کے دنیا کو فساد اور فتنوں کی آماجگاہ بنا چکا ہے۔ اس میں امانت اور ٹمٹماتے ہوئے چراغ اور اس کی روشنی آپ ہیں، علماء ربانیین ہیں، وہ لوگ جو علم صحیح کے حامل ہیں۔ تو پہلی چیز کہ ہم احساس اپنا مقام کا کریں، احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اسی کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اور اس ذمہ داری میں دوسری بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں، جس میں نے عرض کیا کہ جو آپ نے وصایا سماعت فرمایا بڑے جامع تھے، اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو میں کہنا چاہتا تھا لیکن وہ آ گئی، اس کا اعادہ بے مقصد ہوگا۔ تو دوسری چیز کہ علم کے ساتھ، علم صحیح کے ساتھ عمل صحیح ہو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ہم نے بار بار سنا، پڑھا، بیان کیا کہ تم میں جو علم والے ہیں اور جو آمنوا منکم، جو ایمان والے ہیں اور جن کو اللہ نے علم دیا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہاں دو چیزیں بیان کی، علم اور ایمان، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے۔ اسی سے آپ کا علم صحیح عمل اور مضبوط کردار، پختہ کردار پائے گا۔ علم کا عنوان خشیت الہی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کی تفسیر میں سلف کے اقوال، تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفاسیر دیکھیے، اہل علم اور صحابہ کہتے ہیں کہ جو علم والا ہو، معلومات اور انفارمیشن بہت ہو اس کے پاس، لیکن اگر عمل میں کوڑا ہے، خشیت الہی سے بے بہرا ہے، تو وہ قرآن کے اس معیار پر عالم دین نہیں ہے۔ ابھی شیخ دکتور نسیم نے علامہ ابن قیم کے حوالے سے بتایا کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ جو روزمرہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس پر غور کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد صراط مستقیم کی تعیین کرتے ہوئے اللہ نے جو دعا سکھائی ہمیں آپ کو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس میں اہل علم نے کہا مغضوب علیہم وہ ہیں جن کے پاس علم ہے، عمل نہیں۔ اللہ ہمیں بچائے۔ آپ کو یہاں سے ایک مرحلے میں علم مل گیا، ابھی آخر میں بھی شیخ شمیم صاحب اسی پر ابھار رہے تھے کہ مغضوب علیہم، جن کی ایک بہت نمایاں شکل اور صفت یہودیوں کی شکل میں ہمارے سامنے تھی، اہل علم نے ان کا نام لیا۔ مغضوب علیہم وہ جن کے پاس علم ہو، عمل نہ ہو، اور ضالین وہ ہیں جو بلا علم کے عمل کریں۔ اور انعمت علیہم، منعم علیہم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ جن کے پاس علم ہے اور علم کے ساتھ عمل ہے، جن کا علم جتنا بڑھتا جائے، ایمان، ان کا علم کے ساتھ جتنا ایمان ہوتا جائے گا، ان کا درجہ اتنا اونچا ہوتا چلا جائے گا، اور وہ اتنے اونچے مرتبے پر فائز ہوں گے۔ انسانوں میں سب سے اونچا گروہ انبیاء کا، انبیاء میں اولو العزم رسولوں کا، اولو العزم میں خلیلین کا، خلیلین میں خاتم النبیین کا۔ یہ آپ نے عقیدے میں پڑھا، تو آپ نے وجہ بھی پڑھی ہوگی کہ یہ مرتبہ مقام انبیاء میں بھی فضیلت کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علم صحیح یا توحید اور عقیدے کے تقاضے کو جس نے جتنا پورا کیا، اس کی عملی زندگی میں اس کے تقاضوں کی جتنی تکمیل کی، اس کا درجہ اتنا اونچا۔ تو ہم کو منعم علیہم کے راستے پر اگر چلنا ہے تو دوسری چیز علم صحیح۔ ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم جب دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اللہم انی اسألک الہدی والتقی، تو اہل علم نے کہا الہدی کیا ہے؟ یہ علم صحیح ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم حقیقت میں بندہ ہدایت جو مانگ رہا ہے تو علم کے ساتھ عمل مانگ رہا ہے۔ قرآن کی تعبیر میں جگہ جگہ جو کہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے بچنے والوں کی پہلی صفت جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تو ایمان کیا ہے؟ علم صحیح ہے۔ علم صحیح نجات کے لیے ضروری ہے، جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ باب العلم قبل القول والعمل، اور پھر امام بخاری نے یہ باب بنا کر آگے جو کہا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، تو اس کے بعد امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے یہ کہا کہ آپ اگر لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں تو اس کے کہنے سے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو شروط لا الہ الا اللہ میں آپ نے علم پڑھا۔ تو بہرحال علم کے ساتھ عمل کا جوڑ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور میں خاص طور سے آپ حضرات سے کہوں گا، یہ جو ہمارے دل میں احساس کمتری ہوتا ہے، ہم خاص طور سے علماء فارغین، ہم بھی اسی راستے کے راہی ہیں، محسوس کرتے ہیں
دیکھتے ہیں، اور ہے یہ مسئلہ ہے، لیکن اس میں تسلی کا سب سے بڑا سامان، خودداری اور زہد پیدا کرنے والا سب سے بڑا ہتھیار ہماری ایمانی، اخلاقی اور معنوی قوت ہے۔ لہٰذا اپنے ایمانی اور روحانی قوت کو اپنا ہتھیار بنائیں، کبھی اپنے آپ کو کسی مرحلے میں کمزور نہ سمجھیں۔ یہ طاقت مضبوط ہے تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی مدد آئے گی، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی نیٹ ورک نہیں ہے۔ آپ واقعہ جانتے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں تلمی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، انبیاء کا واقعہ، یعنی آپ کی ہماری روحانی قوت اتنی مضبوط ہو کہ اللہ کے جناب میں جب ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، استغاثے کے لیے، تو آسمانی مدد آ جائے، فرشتوں کا نزول ہو، رحمت کا نزول ہو۔ یہ ہماری ایمانی قوت ہونی چاہیے۔ اور جب آپ کے کردار میں پختگی ہوگی، تو ابھی آپ سن رہے تھے اس امتحان کے بعد جس کی سند آپ کو حوالے کی گئی ہے، قابل مبارکباد ہیں۔ یہ رسمی جملے میں بھول گیا، یہ رسمی نہیں لیکن وہ موقع ہے کہ آپ حضرات کے لیے مبارکباد ہے، لیکن اس مبارکباد کا حقیقی مرحلہ یہ ہوگا کہ آپ اس امتحان سے گزرنے کے بعد جو اصلی امتحان میں آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں، یہاں آپ کی تعلیمی لیاقت، آپ کے پرچہ امتحان میں آپ کی عبارتوں کو دیکھ کر اساتذہ کرام نے ایمانداری، دیانتداری سے آپ کو نمبرات دیے، انعامات دیے، لیکن سماج اور معاشرے میں یہ نمبر آپ کو کون دے گا؟ لوگ دیں گے۔ کب دیں گے؟ آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی سرگرمیاں دیکھ کر، آپ کو بطور استاذ، بطور داعی، بطور مبلغ، بطور عالم اور ایک بہترین مسلمان ہونے اور نہ ہونے کی بنیاد پر آپ کی ثقافت، آپ کے مقبول ہونے کی سند اور امتحان میں کامیابی کی سند عوام دے گی۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ لوگ جو کہیں گے، وہ حدیث کی روشنی میں جو میں نے مصرع کہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جوڑیے، بخاری مسلم کی، کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر جبرائیل 7ویں آسمان کے فرشتوں سے، پھر وہ 6، 5ویں فرشتوں کے ہوتے ہوتے وہ دنیا میں منادی کر دیتے ہیں فرشتے، اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت بیٹھ جاتی ہے۔ تو دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ کردار کی مضبوطی اور پختگی اور تاثیر اختیار کی جائے، اور اس کی جڑ میں یہی علم ہوتا ہے، اور علم کی بنیاد جیسا کہ میں نے عرض کیا خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر، اس کی تعظیم کے ساتھ، اور یہ جب دل میں آپ بسائیں گے تو یہی آپ کے کردار کو سنوارے گا، سجائے گا، بنائے گا۔ اسی صفت کے حامل لوگ اللہ لوگوں کے لیے نمونہ بنتے ہیں، حقیقی قائد، داعی اور اعلیٰ مقامات پر فائز ہونے کے لائق ہوتے ہیں۔ یہاں آخر میں موجودہ حالات میں زیادہ کچھ چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کھوکھلے کردار والے ہم مختلف مقامات پر دیکھیں، کوئی کسی سے مقصود، کسی سے ذاتی وہ نہیں ہے، جماعتوں میں دیکھیے، اداروں میں دیکھیے، مساجد میں دیکھیے، سماج اور معاشرے میں دیکھیے، سیاست میں دیکھیے، جو لوگ قیادت کر رہے ہیں، جو لوگ لوگوں کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، ان میں آپ اکثر ایسے لوگوں کو پائیں گے جن کا دامن علم حقیقی اور علم صحیح سے خالی ہے، اور نتیجے میں ان کا کردار بھی عموماً، سب کا نہیں کہہ رہا ہوں، استثناء ہر جگہ ہے، عموماً ان کا کردار بھی کھوکھلا ہے۔ عالمی منظرنامے میں ابھی تازہ ایک واقعہ جس کی ہر طرف گونج ہے پوری دنیا کے مختلف ممالک میں، ایپسٹین فائل، جیفری ایپسٹین، آپ لوگ سنے ہیں جیفری ایپسٹین کا فائل؟ اس کے جو اس میں چھپے ہوئے، اس کی فائلز میں چھپے ہوئے جو اسرار بے نقاب ہو رہے ہیں، اس میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے سربراہوں کا جو گھناؤنا چہرہ اور کردار بے نقاب ہو رہا ہے، اسے دیکھ کر آپ سوچئے کہ دنیا کیا ہے۔ جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جو لوگوں کو اچھائیوں کے پیغام دیتے ہیں، اپدیش دیتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، جن کو لوگوں نے اپنا سربراہ بنایا، صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر فلاں، فلمی ایکٹرز اور فلاں، جن کو لوگ دور سے دیکھ کر بہت اچھا سمجھتے ہیں، نمونہ سمجھتے ہیں۔ یہ صرف ایپسٹین فائل ایک چیز بے نقاب ہوئی ہے، اب اس کے پیچھے کیا ہے، یہودی سازش ہے، موساد کے لوگ، ان کا مقصد کیا ہے، دنیا کے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کرنا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس سے یہ تو ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا کن ہاتھوں میں ہے، انتہائی کھوکھلے اور گھناؤنے کردار والے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور ان کھوکھلے کردار والوں کے ہاتھ میں جب دنیا کی اور لوگوں کی قیادت ہے تو نتیجے میں پوری دنیا فساد، ان کے فساد انگیزیوں کا نمونہ بنی ہوئی ہے۔ ان فسادات میں، گمراہیوں میں، بے راہ رویوں میں دنیا کے دوسرے مذاہب بھی ظلمات ہیں اور غلط مناہج بھی ظلمات ہیں۔
حضرت عبد الرحمن بن ناصر کہتے ہیں، میں آخری بات کہہ رہا ہوں، کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہدنا کے ساتھ صلہ نہیں رکھا، تو دو معنی ہوگا، اہدنا الی الصراط اور اہدنا فی الصراط۔ الی الصراط کے مفہوم میں انہوں نے کہا کہ دنیا کے بہت سارے مذاہب ہیں، اسلام کے علاوہ یہودیت ہے، نصرانیت ہے، جین مت، فلاں اور فلاں اور فلاں، ان مذاہب میں اے اللہ ہمیں سیدھا سچا دین بتا جو تجھے پسند ہے۔ ہاں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے جواب دیا، تو وہ راستہ بتا جو تجھے پسند ہے۔ اور پھر اسلام کے اندر جو دین حق ہے اس کے اندر مختلف مناہج مکاتب ہیں، تو اہدنا فی الصراط کے مفہوم میں یہ چیز داخل ہوگی کہ ان مناہج میں پروردگار ہمیں وہ منہج عطا فرما، وہ منہج عطا فرما جو منہج حق ہے، جو تیرے یہاں مقبول ہے۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اسلام جاننے اور سیکھنے کے باوجود اسلام کے نام پر اس دین کو اختیار کرتے ہیں جو حقیقی اسلام نہیں ہے، جو اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ ساری محنت کر کے بھی عاملۃ الناصبہ والے معاملے والا نقشہ ہوگا قیامت کے دن، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ میں جاتے جاتے یہ دو جملے میں بات کہوں گا کہ جو میں نے کہا، جیسا کہ وصایا کی شکل میں بہت ساری باتیں آ ہی چکی ہیں، بلکہ گھیراؤ ہو چکا ہے، تو یہ دو باتیں کہوں گا کہ آپ جہاں بھی جائیں، کامیابی کا ایک نسخہ، سارے نہیں، ایک دو باتیں، اس میں ایک علم اور عمل کی پختگی، ہاں، ایمان اور عمل صالح، اسے اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں، تواصی بالحق تواصی بالصبر، اس ضمن میں عرض کروں گا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ جہاں بھی رہیں لوگوں کے لیے مفید بنیں، لوگوں کے لیے مفید بنیں، کسی ادارے میں ہوں، گھر میں ہوں، کسی خاص مقام پر ہوں، جماعت میں ہوں، آپ ضرورت بن جائیں وہاں کی۔ یہ نسخہ ہے ہر جگہ، آپ ملازمت بھی کر رہے ہیں یا کسی شعبے کا کہیں بھی کوئی حصہ بنتے ہیں، تو کامیابی کا یہ نسخہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ ادارے کا ذمہ دار یہ سوچے کہ اگر یہ شخص ہٹ گیا تو ہمارے ادارے میں مسئلہ پیدا ہوگا، یہ بہت کام کرتا ہے، بڑا مخلص ہے، تو خلوص ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں، دل کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ ایک صحیح علم والا، صحیح کردار والا انسان جہاں رہے گا ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ رہے گا، تو دیانتداری کے ساتھ آپ وہاں کے لوگوں کے لیے مفید بن جائیں، آپ وہاں کی ضرورت بن جائیں۔ جب آپ مفید اور ضرورت بنیں گے تو آپ کے لیے دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے مختلف مراحل آسان اور آسان تر، ہموار اور ہموار تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقت میں محمد رسول کے چمن کا باغباں بنائے۔ آپ حضرات کو آپ کے والدین نے جو امیدیں وابستہ کی ہیں، آپ کے اساتذہ نے جن امیدوں کے ساتھ آپ کو سینچا، پالا، سنوارا، محنت کی ہے، ادارے نے، ادارے کے بانیان نے، ادارے کے ذمہ دار اور رئیس نے جو کچھ آپ سے امیدیں وابستہ کی ہے اور جن امیدوں اور مقاصد کے تحت آپ حضرات کے لیے ساری سہولیات فراہم کی ہے، پروردگار ان مقاصد میں آپ کو کامیاب بنائے، اور آپ کی کامیابی کو ان تمام حضرات کے لیے منتظمین ہوں، رئیس الجامعہ ہوں، بانیان ہوں، اساتذہ کرام نے جو محنت کی ہے، اصل سرمایہ یہی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ دینی میدان میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ہاں، درس تدریس کرتے ہیں، خطبہ اور جمعہ اور دوسرا دیتے ہیں، انہیں لوگ معاوضہ دے یا نہ دے، ان کا اصل معاوضہ یہ ہے کہ یہ جو تعلیم وہ دے رہے ہیں، جو آپ کو سکھا رہے ہیں، عوام تک جو باتیں پہنچا رہے ہیں، یہ قبول ہو جائیں۔ اگر لوگوں نے عملی طور سے اسے اختیار کر لیا تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور قیامت کے دن یہ جو سرمایہ ہوگا دنیا کی کوئی چیز اسے خرید اور بنا نہیں سکتی۔ بہرحال میں دعا کروں گا اپنے لیے بھی، آپ تمام حضرات کے لیے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم صحیح کا حامل بنائے، صحیح منہج کا علمبردار بنا کر اس کا حقیقی داعی بنائے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول کے کام کی ذمہ داری اب آپ پر، ہم پر نافذ ہوتی ہے۔ اس سند کے ذریعے سے آپ کو یہ ذمہ داری بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذمہ داری کو اپنی طاقت اور علم کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سابقہ ناظم صاحب نے اور دوسروں نے دعائیں کی کہ اللہ جہاں رکھے آپ کو شاداب رکھے، ہم سب کو شاداب رکھیں۔ ان ملے جلے جذبات والی محفل میں میں پھر سے خوش آئند امیدیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی دعائیں کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس کے بعد جامعہ کے منتظمین، خاص طور سے رئیس الجامعہ حفظہ اللہ کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس بامقصد باوقار علمی مجلس میں شرکت کا موقع دیا۔ میرا جو مقام تھا میں اسے نہیں سمجھتا، اپنے گھر میں مجھے مہمان کا درجہ دے کے عزت عطا فرمائی، اللہ اس پر جزائے خیر عطا فرمائے، اور مجھے آپ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔